بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر حاکم علی کناسرو اور آپ دیکھ رہے ہو میرا چینل HAK ایڈوٹینمنٹ۔ اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرو، لائک کرو اور شیئر کرو تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ مہربانی۔ تو آج جو موضوع ہم اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو سیاست تھی وہ تو اب بس سمجھو کہ ابھی دنوں کی بات رہ گئی کہ اس کا چیپٹر کلوز ہوا یا ہونے والا ہے، کیونکہ اس کی ساری قیادت جو ہے، سیکنڈ ٹیئر قیادت جو ہے، وہ ساری کی ساری تقریباً ساری کی ساری وہ اس کو چھوڑ گئی، اور فرسٹ ایئر کے یعنی کہ 2-3 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک انڈکلیئرڈ ہیں۔ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں ڈکلیئر کیا کہ وہ عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں یا نہیں، جیسے قریشی صاحب ہیں، جیسے پرویز الہی ہیں، لیکن یہ ہیں دونوں ابھی کوئی ایسی پوزیشن میں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو کوئی سزا ہو گئی، عمران خان کا کریا کرم ہو گیا، یا عمران خان کی سیاست، میرا مطلب سیاست کا، اور عمران خان کی نااہلی پکی ہو گئی، تو پھر وہ اپنے آپ کو خود ایک لیڈر سمجھتے ہیں، وہ قیادت کرنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ان کے ہاتھ ایک پکی پکائی ایک پارٹی آ جائے گی جس کو وہ آگے چلائیں، جن کا وہ خواب دیکھتے آ رہے ہیں۔ پرویز الہی تو خیر ایک علاقائی گجرات کے چودھری کے طور پہ مشہور ہیں، وہ وہاں سے نکلے نہیں ہیں سیاست سے، لیکن کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ ان کے مہرے سمجھے جاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قریشی صاحب کا بھی یہی حال ہے، اس کو بھی ایک مہرے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے دونوں مہرے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو پارٹی اب بغیر کسی لیڈرشپ کے تو ظاہر آگے نہیں چلے گی، تو اگر عمران خان ہو گیا نااہل تو پھر یہ ہو جائیں گے ان کے ہیڈ۔ تو یہ بجانب ہے اپنی چیز پہ، لیکن یہ بھی ہے کہ عمران خان کیا ان کو اپنی قیادت سونپ دیں گے پارٹی کی، یا ایسے ہی یہ اپنے بلی کو خواب میں ششڑے والی بات ہے کہ یہ اسی کو ذہن میں بٹھا کے آگے چل رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور موضوع پہ کہ جب عمران خان سے پی ڈی ایم جماعت، جو بہت ساری جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں، کوئی 11-12 جماعتیں ہیں چھوٹی بڑی، تو 2 بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ جو ابھی اقتدار میں بھی ہیں، اور اب ان کا اقتدار جو ہے وہ بس 1 مہینے کی بات رہ گئی ہے، یعنی اگست کی کوئی تاریخ میں 14 اگست کے بعد یا تھوڑا سا یہ ان کا ہو جائے گا پورا ٹینیور جو ہے وہ پورا ہو جائے گا 18 اگست۔ تو ٹینیور جب پورا ہو جائے گا تو گورنمنٹ اور یہ پارلیمنٹ نہیں رہے گی، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ بھئی ایک تو ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، جو عمران 2 کے جج صاحبان ہیں، یعنی وہ عمران خان کو ریلیف دینے والے جج، ابھی بھی ان کی گیم اوور نہیں ہوئی، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اور وہ اس طاق میں، اس انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی یہ پارلیمنٹ کا پیریڈ پورا ہو اور پارلیمنٹ جب گھر جائے گی، حکومت جب گھر جائے گی، تو پھر وہ بلی تھلے سے باہر نکل آئے گی، پھر وہ اپنے فیصلے دیں گے، پھر وہ ایک طوفان سا ایک کھڑا کریں گے، اور یہ ایک خیال ہے۔ دوسری طرف لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں بھئی ایسا وہ نہیں کر سکتے، کیوں کہ یہ جو انٹیریم گورنمنٹ ہوتی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے، تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بظاہر تو ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، لیکن جو پاکستان میں جس طرح سے رہا ہے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو جب آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو چل رہی ہے، تو پھر ججوں کو کوئی کھلا
وہ نہیں دے گی اور پھر وہ کھل کر نہیں کھیل سکیں گے جس طرح سے انہوں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں کھل کے کھیلا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ججوں کا رویہ کیا رہتا ہے اور پھر وہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، پھر ان کا فیصلوں کا دورس نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اگر عمران خان اس پارلیمنٹ کے جانے سے پہلے نائل ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے پیریڈ میں جو انٹیریم پیریڈ ہو اس میں وہ جج صاحبان جو ابھی بیٹھے ہیں جن کا ابھی کچھ ٹائم ہے، یعنی کہ نومبر تک جو ان کا جو ایک پیریڈ ہے، تب تک تو وہ سپٹمبر تک، تو تب تک تو وہ کچھ اور فیصلے کریں گے عمران خان کو، جیسے کلین چٹ دیے جا رہے ہیں تو پھر وہ اس کو دوبارہ کلین چٹ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کے ایک طرح کا ایک بھونچال سامنے نظر آ رہا ہے، جیسے ایک طوفان ہے جو ابھی تھوڑا سا تھم گیا ہے، تھوڑا سا ٹل گیا ہے، ورنہ اس کی بڑی ایک شدت تھی کہ وہی کراچی کو ٹکرائے گا، پھر وہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، سندھ کے ساحل کو ٹکرائے گا، یہ ہوگا۔ نقصانات تو ہوئے، طوفان تو آیا، لیکن طوفان کی جو پروپیگنڈا تھی، جو یا یوں سمجھو کہ اس کی جو شدت کی بات کی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ہم پہ رحم کیا اور کچھ نقصانات کم ہوئے اس کے۔ ابھی بھی ہے، اس کا اثر چل رہا ہے، لیکن وہ جو ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ نہیں ہوا۔ تو اب ہم اس سیاسی طوفان کی بھی بات کریں تو جو سیاسی طوفان آنے والا ہے تو اس کو بھی ہم یا تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، ویسے تو ہر مالک ہے، وہ ہر چیز کو وہی دیکھتا ہے، وہی ہر چیز پہ قادر ہے اور وہی بڑا اچھا پلانر ہے، اس سے میچ نہیں ہے کس کا۔ انسان جو کرتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو الگ ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہم تو زمانے کی بات کرتے ہیں، اس زمانے میں انسانوں کو بھی ایک فریڈم دیا گیا کہ یہ کرو گے تو گناہ، یہ کرو گے تو ثواب۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اسی حساب سے ہم بات کریں تو یہ ہے کہ جو آنے والا ہے الیکشن کا، جو سمجھو کہ ایک پیریڈ آنے والا ہے جہاں پہ الیکشن کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ باہیں اپنی پر جو ہے اپنے پھڑپھڑا کے تیاریاں کر رہے ہیں، اور ابھی سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رولنگ پارٹی میں دو بڑیا پارٹیاں ہیں ان کی بھی ایک طرح سے جو ابھی تک تو نظر نہیں آئی، لیکن مطلب سامنے نہیں آئی، لیکن نظر آ رہی ہے کہ ان کے درمیان جو لڑائی ہوگی، الیکشن کی لڑائی میں کر رہا ہوں، جو لڑائی ہوگی وہ ہوگی اب پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان پنجاب میں۔ ویسے بھائی پنجاب کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پنجاب میں جو جیتے گا وہی ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ یہ تو عمران خان نے بھی یہی اسٹریٹجی سمجھی تھی کی اور اس پہ چلا، یہی اسٹریٹجی نواز شریف اور سب نے۔ تو پنجاب میں الیکشن جو جیتتا ہے، کیونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے، اس کے بہت نمبر ہیں، سارے صوبوں کے نمبروں سے بھی ایک صوبے کا نمبر زیادہ ہے، بھائی 12 کروڑ عوام ہے پنجاب کی، پھر اس حساب سے سیٹیں اس کی زیادہ ہیں، تو نمبر گیم ہے۔ جمہوریت تو ویسے بھی نمبر گیم ہے، جس کا نمبر زیادہ ہوگا وہی سکندر ہوگا مقدر کا۔ تو چلتے ہیں اب اس بات پہ، ہم یہ ہے کہ بھئی آگے آنے والا جو ہے کچھ مہینے جو آنے والے ہیں تو ایک بڑا سبسٹنس ہے بلاگر کے لیے، نیوز کاسٹر کے لیے، نیوز انالسٹ کے لیے، پولیٹیکل انالسٹ کے لیے، وہ لوگ جو سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں، جو اس کو پریڈکٹ بھی کرتے ہیں یا لوگوں کی پریڈکشن پہ کتنا، یعنی کہ اس پہ انالائز کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے بات صحیح کی، غلط کی۔ ویسے ہوتا تو بعد میں ایک پہلے پریڈکشن ہوتی ہے، پھر بعد میں جو ہوتا ہے اس کے بعد جو ویریشن ہے، تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایک طرح سے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ جیسے ہوتی ہے اس پہ بات کر رہا ہوں، یا ریسرچ کے کیا اصول ہیں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ تو ہم ایز اے پولیٹیکل لرنر اور ریسرچر اس بات پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں
تو اب سمجھ میں یہ آتی ہے کہ بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہو جائیں گی، اور جب دو رولنگ پارٹی بڑی پارٹیاں آمنے سامنے، یا ایک تیسری بات ہے جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ان کے درمیان کوئی اتحاد ہو جائے، کوئی سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، اور یہ دونوں اپنے آپ کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے اگر تیسری قوت کوئی سامنے آتی ہے، جیسے ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ بھائی ایک نئی پارٹی تو خیر وجود میں آئی ہے، جو پی ٹی آئی سے بھگوڑے جو سارے بھاگے ہیں، تو وہاں جا کے ویسے بھی وہ جو بندہ ہے جس نے یہ پارٹی کا اعلان کیا ہے، ترین صاحب نے، وہ تو پی ٹی آئی کا اے ٹی ایم مشین کہلاتا تھا. تو مطلب یہ کہ دونوں طرف ایک ہی بندے کے دونوں طرف مچھلیاں ادھر سے نکل کے اس دوسرے تالاب میں گئی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ پارٹی کنگ پارٹی ہے یا نہیں ہے، یا علامہ خادم حسین رضوی کی جو پارٹی ہے، تو اس کے جو بچے بیٹے ہیں اس پارٹی کو چلانے والے، تو اس پارٹی کا ایک بڑا جلسے ہوئے اور ریلیاں نکلی ہیں، اور بڑی منظم ریلیاں نکلی ہیں پنجاب میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں بھی. تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ بھائی کچھ تو ہے، دیگ میں کچھ تو ہے جو کھٹک کر رہا ہے، خالی نہیں ہے، کچھ تو ہے، اور یہ کیا حلوہ پک رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ بھئی آگے آنے والے اس میں کیا ہوگا. نئے اتحاد بنیں گے، پرانے اتحاد ریوائیو ہوں گے، اور میثاق جمہوریت کی بات ہے جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، تو اس میثاق جمہوریت کو اور مضبوط کیا جائے گا، آگے چلایا جائے گا یا نہیں، یا آپس میں گتھم گتھا ہوں گے اور پھر وہی کہانی دہرائی جائے گی جو 90 کے زمانے میں دہرائی گئی تھی، یا کوئی ایک نئی چیز سامنے نظر آئے گی جس سے کوئی عوام کے لیے امیدیں نکل آئے گی. تو یہ ساری باتیں ہیں، آنے والے الیکشن پہ نظریں ہیں. اب عمران خان نے بھی زور لگایا تھا کہ الیکشن کرو، کیونکہ عمران خان سمجھتا تھا کہ اس کا ووٹ بینک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، اگر وہ کسی کھمبے کو دے گا، ٹکٹ دے گا، تو وہ بھی جیت جائے گا. کہ بھائی وہی عمران خان ہے نا جس نے کہا تھا کہ لوگ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کہ بس ان کو ہانک کے اور ایک پارٹیوں کو ووٹ دلاؤ. تو بھائی اب کیا وہ ان کو بھیڑ بکریوں سے بھی گیا گزرا سمجھتا ہے عمران خان کے کھمبوں کو کھڑا کرے گا، اور پھر کھمبوں لوگ جو ہے کہ اتنے بیوقوف ہے کہ کھمبوں کو ووٹ دیں گے. تو بھائی اس طرح کی لوگوں کی انسلٹ مت کیا کرو ایسی باتیں کر کے. لیکن چلو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا ولاگ میں نے آج تیار کیا کہ آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ سوچو کہ آگے کیا آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. وہ جو لوگ انالسٹ ہیں جو نظر رکھتے ہیں سب چیزوں پہ، ان کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ ایک سوال ہے. بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے اس سے مسائل نہیں ہوتے، مسائل کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. تو آگے ان چیزوں کے سوالات ڈھونڈنے چاہیے. ان میں اب حالات کیا رخ اختیار کریں گے. ہم حالات پہ نہیں ہیں، ہم کٹی ہوئی لگڑ نہیں ہیں، ہم نے ڈور کے ساتھ ہیں. پاکستان ہے، ایک ایٹمی قوت ہے، طاقتور ملک ہے، اور ریسورسز کی کمی نہیں ہے. مینجمنٹ اس کی پور ہے، ایڈمنسٹریشن کرپٹ ہے، اور چیزیں ہیں بہت ساری. 200 ممالک میں 140 نمبر پہ پاکستان جو ہے اس کی جو ہے وہ جوڈیشری کا ایک یعنی اتنا پور نیچے. تو جوڈیشری سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کے ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ تب ہوگا جب ہمارے پاس تعلیم کا معیار اونچا ہوگا،
یہاں سے ایک بات ہے، پاکستان سے لاکھوں نوجوان جو ہے وہ باہر جا کے دوسرے ممالک میں جا کے بڑے اچھے کاروبار شروع کرتے ہیں، بڑے اچھے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہاں ان کا کنسسٹنسی ہے، ان کا روزگار ان کو ملتا ہے، کنسسٹنسی وہ کام کرتے ہیں دل لگا کے، اور پھر بڑا نام بھی کماتے ہیں. لیکن یہاں پاکستان میں تھوڑے سے مطلب ایشوز ہیں، جن ایشوز کو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ یہاں سے برین ڈرین ہو تو یہاں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. پھر ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں یہاں وہ بہتر کریں گے سسٹم کو بہتر کرنے والے لوگ باہر نکل رہے ہیں. تو ان کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس حکومت نے جو اب چل رہی ہے اس نے کوئی پروگرامز بنائے ہونے چاہیے لانگ ٹرم. ویسے شارٹ ٹرم پروگراموں کو تو دوسری حکومت آگے وہ اس پہ کراس لگا دیتی ہے. لانگ ٹرم پروگرام ہونے چاہیے جو، اور اس طرح سے بھی قانون ہونا چاہیے کہ دوسری آنے والی حکومت ان پروگرامز کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ تختیاں اکھاڑ کے اپنی تختی لگاتے ہیں یا اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر کے بند کر دیتے ہیں جو عوام کی بھلائی کے پروگرام ہوتے ہیں، صرف محض اس لیے کہ مخالف ہونے شروع کیا ہوا تھا اس لیے اس کو آگے نہیں بڑھانا، ورنہ وہ کریڈٹ ان کو جائے گا. تو بھائی کریڈٹ لینا ہے تو اپنا کام کرو، دوسروں کے بنائی ہوئی چیزوں پہ اپنی تختیاں، یہ اب نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کو ایک سیدھے راستے، پاکستانیوں کو بھی ایک سیدھے راستے چلو گے، صراط مستقیم پہ چلو گے، سیدھے چلو گے تو پھر بھائی تمہارے لیے وعدہ ہے کہ تمہارے لیے پھر جنتوں کے دروازے کھولے جائیں گے. اور یہ جنتوں کے دروازے اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. دیکھو باہر آپ لوگ جاتے ہو، وہاں سوئٹزرلینڈ جنت ہے، وہ آسٹریلیا جنت ہے، وہ کینیڈا جنت ہے، اور امریکہ بھی جنت ہے. تو بھئی یہ کیا جنت وہاں اور ہم دوزخ یہاں؟ مسئلہ یہ جنت دوزخ انسان یہیں بھی بناتا ہے. تو ذرا اس کو بھی سوچو، چیزوں کو سوچو. سوچ کے لیے، آپ کی سوچ کو میں نے جھنجھوڑنے کے لیے آج یہ ولاگ کیا ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. میرے اس ولاگ کو آپ ضرور سبسکرائب کرو گے، اور سبسکرپشن بٹن جو نیچے نظر آ رہا ہے اس کو ابھی دباؤ، اور پھر اس کے بیل آئیکن کو ڈھونڈ کے اس کو بھی دبا دینا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہلے پہنچیں. شکریہ، مہربانی.